وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم نے پہلی تخلیق تو جان ہی لی ہے. یعنی ایک تو اس کا جو ظاہر ہے وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، اور پھر اگر کنسیپشن ہو جائے تو پھر 8-9 مہینے میں ایک بچہ جو نکل جائے. کیا ہے یہ ظاہری جو ہمیں نظر آنے والا اسٹرکچر ہے. لیکن اب یہیں تک بس نہیں ہے. یعنی ایمبریولوجی میں ہم نے ایک ایک لمحہ اسٹڈی کر لیا کہ کب کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، پھر اگلی سٹیج کیسی آتی ہے، پھر اگلی سٹیج کیسی آتی ہے، پھر اگلی سٹیج کیسی آتی ہے، ہڈیاں کب بنتی ہیں، اور اعضاء کب بنتے ہیں، آنتیں کب بنتی ہیں، گردے کب بنتے ہیں، جگر کب بنتا ہے، یہ سب کیا ہے، اٹس آل نون ٹو اس. تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہیں پہلی تخلیق کی خبر تو ہو ہی گئی ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے کہ جو خدا، جو اللہ پہلی دفعہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کو یعنی پہلے بھی ہمیں پیدا کرنے کے لیے، اس کائنات کو بنانے کے لیے کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اور دوبارہ پیدا کرنے بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے وہ بائیں ہاتھ کا کھیل تو شاید وہ ہمارا محاورہ ہے، وہ ایک اشارہ کافی ہے. جب وہ حکم دے گا کہ اٹھو بھائی، ہم قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.